أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا مزیدار نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام آباد سے یہاں پر آنا تھا تو میں نے اپنے محترم بھائی سے کہا کہ مجھے یہاں کی وہ واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجنا. اس سے پہلے انہوں نے مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی کہ راستہ کون کون سا تھا. تو میں نے آپ کو انشاءاللہ اکثر کو پتہ ہوتا ہے لوکیشن کا سسٹم کیا ہوتا ہے. آپ اس کو موبائل فون پہ ڈال دیتے ہو تو وہ خود ہی لکیر بنا کے کون کون سی سڑک پہ آپ نے جانا ہے، تو بندے کو نہ بھی پتہ ہو تو پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں خود کڑاہی لکھ کے سرچ کرتا ہوں، جب لوکیشن نہیں تھی تو میں نے لکھا KARAHI کڑاہی. پنڈی اور اسلام آباد کی چکن کڑھائی تو مٹن کڑھائی تو ان کے نام آگے سب کے سلوات پڑے محمد والا. سارے آگے نہیں آیا تو اس کڑھائی کا نام نہیں آیا کیونکہ یہ دور تھا. پھر میں نے ان سے محنت کی کہ یار آپ مجھے بھیج دو، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے تو پتہ یہ بھی لگ جاتا ہے کتنے ٹائم میں پہنچے گا، تو ذرا آسانی ہو جاتی. اور ایک اور بات یہ کہ ابھی میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مصروفیات ہوتی ہیں اور سفر بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پہ ان دنوں میں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے اور حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کا اور مجھ گناہگار کی خاص طور پر زندگی کا قیمتی ترین ٹائم وہی ہے جو ذکر اہل بیت میں گزرا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ تو ہم سب کو جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کون سا ٹائم قیمتی تھا اور کون سا ٹائم قیمتی نہیں تھا. البتہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کہا ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ورنہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا خطیب بھی بن جائے، جتنی بھی تقریریں کرے، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ تقریر جہنم جانے کا سبب بنتی ہے، جنت کی طرف جانے کا سبب نہیں بنتی. ذکر اہل بیت قیمتی ترین چیز ہے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت انسان کو خالق کے اہل بیت کی طرف توجہ کرواتا ہے. اہل بیت وسیلہ ہے، خالق مقصد ہے. وسیلہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچنے میں مدد کرے. تو جو قرآن کی آیت ہے وہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.
تو اس کائنات میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کے قریب کرنے کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں۔ ہمارے مکتب کی، ہمارے مذہب کی، یعنی مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، تشیع، ان میں سے جو بھی نام آپ پکار لیں، بات ایک ہی ہے۔ سب کو معلوم ہو کہ اس مکتب کی پوری عمارت 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ کتنے ستون ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا ایک ستون کا نام قرآن ہے اور دوسرے ستون کا نام محمد و آل محمد ہے، اور یہ دونوں ستون اس عمارت کے کھڑے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک بھی نکل جائے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، چاہے ساری دنیا سمجھتی رہے بھی ایک ستون تے ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں ستون تمہارے دین کی عمارت میں ہونے چاہیے، ورنہ کمپنی قبول نہیں کرے گی، ریجیکٹ کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہاری عمارت کو تم نے جتنی بھی بتیاں لگائی ہوئی، جتنے بھی سونے رنگ کیے ہوئے، اگر قرآن اور محمد و آل محمد میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی، اللہ اس عمارت کو دین کی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کئی مرتبہ امت کو تاکید کی تھی کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت، انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان 2 سے زیادہ بھاری چیز، قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ توجہ سے آپ سن رہے ہیں؟ میں آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی تصویر دین کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ ہے آپ سب کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار تکرار ضروری ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی بیچ میں ٹیڑھا پن ہو تو وہ سیدھا ہو جائے۔ تو 2 چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ 2 کیوں ضروری ہیں؟ اللہ کے نبی فرما دیتے میرے اہل بیت ہے، وہ فرما دیتے قرآن ہے۔ کیوں فرمایا دونوں؟ سب سے گہری اور حقیقی اور بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے ہر انسان کے لیے، خواہ وہ دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مکہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو وہ قرآن ہی کی آیات لوگوں کو سناتے تھے، اور مکے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2 یا 3۔ اس لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو بسم اللہ، لیکن قرآن کی آیات ان پڑھوں کے معاشرے میں سنانا اور ان باتوں کا لوگوں پر اثر کرنا اور ان کا کفر کو چھوڑ کر اور شرک کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ جانا، یہ بتا رہا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل ان پڑھ کے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ جو ہے نا لفظ جاہل، یہ 2 طرح کے لوگوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو، اور ایک
دفعہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کا مزاج جاہلوں والا ہو، بھاوے PhD کر کے بیٹھا ہو۔ جاہل ہونا اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنا جاہل مزاج ہونا بیماری ہے۔ جاہل ہو لیکن ہو سیاڑا، عقل مند ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نادان ہوں، میں جاہل ہوں، اور مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنی جہالت دور کرنی ہے۔ لیکن جو جاہل مزاج ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی سارے تو ڈھیر جانتا، باقی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس قسم کے ایک جاہل سے کسی بندے نے پوچھا، توجہ کرنی آپ، اس قسم کے جاہل مزاج سے، ان پڑھ سے نہیں، جاہل مزاج سے کسی نے پوچھا کہ اونٹ دیکھیے، اونٹ دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے، میں کو جاہل ہوں، اونٹ تو میرے کو نہیں پتا۔ اس نے کہا اونٹ بتاؤ، اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا جس طرح گدھے کے سر پہ 2 سینگ ہوتے ہیں اسی طرح اونٹ کے سر پہ بھی ہوتے ہیں۔ اس بندے آکھیا پہلے تو میں نے آئی کہ تینوں اونٹ کا کوئی نہیں پتا، تو تیرا جواب سن کے میرے سمجھ آئی کہ تینوں کھوتے کا بھی کوئی نہیں پتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ انہوں اونٹ سمجھیدہ پہ کھوتے کے سیر کے سیگ لا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ایسے بھی عالم ہوتے ہیں جن کے اونٹوں کے سر پہ اسی طرح سینگ ہوتے ہیں جس طرح کھوتوں کے سر پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ جاہل مزاج بننے سے بچائے۔ جو جاہل مزاج نہیں ہوتا نا اس کی جہالت اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، وہ اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ایس بیلی کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی نہیں پتا، سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بنیاد پہلے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں کیوں ضروری تھی۔ سنیں، اس وجہ سے کہ اب اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو باقی نبیوں کا معاملہ جدا ہے، خاتم النبیین کا معاملہ جدا ہے۔ ان کے بعد نبی آنے تھے، ان کے بعد کوئی نبی، ان نبیوں پر جو کتابیں اتری ان کے بعد کتابیں آنی تھی، جو میرے نبی پر کتاب اتری اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو کتاب قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے لفظ بھی خود چنے، جملے بھی خود بنائے، اور کہا ہے کہ اب یہ کتاب قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ یہ کتاب قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھتے رہے، میں جتنا سوکھا کر سکتا ہوں آپ کے سامنے سوکھا کر کے ٹھیک ہے بیان کر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے 2 میں سے پہلی چیز جس کا نام لیا وہ ہے قرآن۔ فرمایا کہ جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تو ایک چیز جس کو تم نے مضبوط پکڑ لینا ہے وہ قرآن۔ اللہ کی تازوں بھی کوئی نہیں پڑھتا، اللہ نہیں کیتا، اللہ کا کیتا نبی گلیا، اللہ کیتا قرآن گلیا، جڑا اسا کرنا ہے وہ نہیں کیتا صحیح۔ اب جس بندے کو نہ پتا ہو کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہونا چاہیے اسے کہیں گے نادان، جاہل، لیکن جس کو پتا ہو کیا رشتہ ہونا چاہیے پھر بھی ایسا ہی رہے جس طرح نہیں پتا اسے کہیں گے جاہل مزاج۔
پتہ ہونے بھی ان کی ہے جنہیں کوئی نہیں پتہ. اللہ اس سے بچائے. تو قرآن کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اور اللہ کی ذات کو اپنی بات پر گواہ بنا کر کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ دن میں 14 منٹ 15 منٹ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو خود پڑھ کے، اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اب تو سنا جا سکتا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت آرام سے سنیں اور پھر اس کو استعمال کریں کہ اللہ اس جملے وچ اس آیت وچ آکھیا کی. یہ روٹین بنایا. اگر بڑی بڑی تفسیریں اور فلاں نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بعد کے لیے چھوڑ دو. ترتیب ہوتی ہے نا، پہلے کچی کلاس ہوتی ہے، پھر پکی ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی. پہلے دن ہی تو نہیں جب مار کے ایم اے میں بیٹھنا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز سیکھنے کی ترتیب ہوتی ہے. تو قرآن سیکھنے کی ترتیب، عربی کی بات نہیں کر رہا، عربی تو اپنی جگہ پہ ضروری ہے. قرآن عربی میں پڑھنا ہمیں آنا چاہیے، وہ ضروری ہے. لیکن عربی پڑھنا سیکھنے سے ہدایت نہیں لے سکتے ہم قرآن سے. ہدایت کہتے ہیں مجھے پتہ ہو اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کب پتہ چلے گا؟ دو راستے ہیں، یا تو میں عربی سیکھوں، یا پھر اگر جن عالموں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے میں ترجمہ پڑھ لوں اور اب ترجمہ سنا بھی جا سکتا. تو اگر آپ یہ بات کر لیں کہ زیادہ نہیں 12-14 منٹ اپنی زندگی میں شامل کریں کہ میں نے 2, 3, 4, 5 آیتیں قرآن کی غور سے سننی ہے اور جو ان میں اللہ نے بات کی ہے اس پہ میں نے توجہ دینی. اگر اس ترتیب سے آپ چلیں اور اسکول سے چھٹیاں نہ کریں، توجہ فرما رہے ہیں، قرآن کے اسکول سے چھٹیاں نہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں، تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے علم کو اللہ ایسا کر دے گا کہ جب آپ اس سے پہلے کی زندگی کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پروردگار تو نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. اتنا سیکھ جائیں گے کہ اگر کوئی قبلہ حیدر نقوی صاحب قرآن کی آیت عربی میں پڑھ کے ترجمے میں کوئی ڈنڈی ماریں گے تو انہوں فوراً پتہ لگ گا کہ قبلہ صاحب آج کوئی اور ہی موڈ ہے. اس لیے کہ آپ نے آیات قرآن کو دیکھا ہوگا. راتی میچ ہویا ہے تو پاکستان بڑا جتیا ہے، ہار گیا، بڑی بری طرح ہار. تو میں اسی کی ایک مثال دے دوں گا. قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا اور اگر نہ پڑھا ہو تو کیا ہوگا. کرکٹ میچ کی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. آج تے پاکستان کل راتی تے ہار گیا، تو فرض کرو کیونکہ پاکستانی ہو تھوڑا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. فرض کریں ایک میچ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس میں پاکستان جیت گیا. ٹھیک ہے، پاکستان کل اللہ نہیں، فرض کریں کوئی میچ پاکستان انڈیا سے جیت گیا اور میچ بھی بڑا سخت تھا اور میچ آپ نے پورا ایسے آنکھیں کھول کے دیکھا. ٹھیک ہے، ساری آپ نے دونوں اننگز دونوں ٹیموں کی آپ نے دیکھی بڑے توجہ سے، بڑے غور سے. صبح جب آپ گئے
اپنے کام پر دوستوں کے ساتھ ملے، پہلی گل یہ شروع ہوئی بھائی راتی بڑا سواد آیا، راتی بڑا مزہ آیا، رات کو بڑا میچ تھا، بڑا مارا ہے فلانے، ہمارے بیٹس مین نے سینچری مار دی، میچ جتوا دیا، کیا بات، یہ باتیں شروع ہو گئی۔ تو آپ کا ایک دوست کہتا ہے کہ فلانے بیٹس مین کیا اننگز کھیلی ہے، 8 چھکے مارے۔ کتنے؟ جیسے ہی اس نے کہا 8 چھکے، تو سا کیا 6 تو میں بھی کرتے 2 اپنے کو لوٹ مارج کی تو لائی، کیونکہ آپ نے میچ دیکھا ہوا۔ ابھی جو بات بتانے لگا ہوں یہی فرق ہے، جس نے قرآن کو دیکھا ہو اور جس نے نہ دیکھا ہو۔ اگر آپ نے قرآن کو دیکھا ہوا تو آپ کو اگر بتایا جائے کہ اس 8 چھکے مارے تو آپ واہ نہیں کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہ دیکھا ہو، آپ 8 چھکے بتاؤ یا آپ کو 12 چھکے بتاؤ، آپ نے کہنا سبحان اللہ بڑی اننگز کھیلی ہے، آپ کو دیکھ پتہ سوری کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کیوں بتایا کہ کم سے کم ہر مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے اندر اللہ نے کیا باتیں کی ہیں، اگرچہ سادہ بڑی گہرائیوں میں نہ بھی جا سکے، سادہ اسے قرآن کا پتہ ہو، تاکہ اگر کوئی اس سے ہٹ کے بات کرنے لگے تو اس کو پتہ چل جائے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ خود بھی جاہل ہے، اسے کوئی نہیں پتہ۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی، یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ اب آ جائیں اہل بیت کی طرف۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں یہ ہستیاں لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی اور ہم ان کی زبان سے خود دین کی کوئی بات سنتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کچھ اور کہے اہل بیت کچھ اور کہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، ہم تک اہل بیت کی جو باتیں پہنچی ہیں وہ ڈائریکٹ ہم نے ان سے نہیں سنی، بیچ میں کتنے ہی واسطے بنے ہیں۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے تو کہے گا میں نے اس سے سنا، اس نے فلان سے اس نے امام سے سنا۔ ان بیچ کے بندوں میں ایک بھی اگر بھول گیا ہو، ایک بھی اگر جھوٹا ہو، ایک بھی اگر 2 نمبری کرے، ایک کو بھی غلط سمجھ آئی ہو تو حدیث نہیں رہے گی۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کا میں ضامن ہوں، یہ جیسے نازل ہوا، جیسے میرے رسول نے تمہیں پہنچایا، قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن چاہے اللہ کے نبی کی ذات ہو، چاہے آل نبی ہو، ان کا نام لے کر بہت سارے لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی۔ کیا سمجھا رہا ہوں؟ کیوں دونوں ضروری ہیں؟ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن محمد و آل محمد کے جو فرامین ہیں اس میں ہیروں کے ساتھ ساتھ پتھریاں بھی مکس ہو گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ہمارے ائمہ نے بھی فرمایا کہ ہمارے فرامین میں سے ہیرے کو پتھر سے جدا کرنے کے لیے تمہیں فارمولہ دے رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا نام لے کے کوئی تمہیں چیز دینے لگے، کوئی بات بتانے لگے تو دیکھنا اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ بات اس کلام کے مطابق ہو تو وہ ہیرا ہوگا، اگر اللہ کے کلام کے خلاف ہو تو اگرچہ نام ہمارا لیا جا رہا ہے، دھوکہ مت کھانا، وہ پتھر ہوگا، وہ ہیرا نہیں ہوگا۔ تو پتھروں سے
بچنے کے لیے اور ہیروں تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید میں پتھر اور ہیرے کا فرق جاننا ضروری ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے زیارت پہ کوئی جائے اور کوئی اسے ٹھگ لے، پلاسٹک کے نگینے دے دے حقیق بتا کر اور فیروزہ بتا کر، وہ بڑا خوش یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کے پتہ لگے ٹھگی کر آ گیا، ٹھگا گیا. تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے ٹھگی لگ گئی. توجہ فرما رہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فارمولہ بتایا ہے، ائمہ اہل بیت نے یہ فارمولہ بتایا کہ ہمارے سے منسوب بات کبھی اس کو ہماری بات مت سمجھنا اگر ہمارے خالق کی بات کے خلاف ہے. دیکھیں کتنا ضروری ہے قرآن پڑھنا، لیکن حضرت شیطان نے پھر بھی ہمیں ایسا کہا مارا ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے. شیطان بہت تیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس کا مشورہ مان لیا ہے، اللہ رسول اہل بیت کا مشورہ نہیں ماننا. ہر اس شخص نے جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھا. کاٹنے کا دل کر رہا ہے، صلوات پڑھے محمد والا. یہاں تک بات واضح ہے. تو اب آئیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو اس آیت کی روشنی میں اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، اس فارمولے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. پہلے میں اس آیت کا صرف آپ کو ترجمہ بتاؤں. آپ جتنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں آپ سمجھے ہم دوبارہ چھوٹے ہو گئے اور ہم کلاس میں بیٹھے ہیں اسکول میں، اور اس اسکول کا نام ہے مدرسہ قرآن و اہل بیت. ایک اور نام بھی ہے مدرسہ فرش عزا. جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو اس کو پتا ہوگا کہ کائنات میں اس سے زبردست کوئی مدرسہ موجود نہیں. یہاں پر داخلے پر کوئی پابندی نہیں، عمر کی کوئی قید، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم پڑھنے کی فیس نہیں دینی پڑتی، پڑھانے کی دینی پڑتی. صلوات پڑھے محمد اللہ. یہ فیس کا بھی فارمولہ سمجھ قرآن سے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں، یہ میں اکثر جگہوں پہ بات کرتا ہوں. سورہ یاسین پڑھتے ہیں برکت کے لیے. جو برکت کے لیے پڑھے گا اس کے پلے ککھ نہیں پڑے گا. برکت بھی مشکوک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہوگا کہ میں آکے ان وچ غور کرو گے بس برکتیں دے پیچھے پہ، ٹھیک ہے نا؟ برکت اصل میں تبھی ہے جب ہدایت ہو، بے ہدایت برکت نہیں ہوتی. تو سورہ یاسین کیونکہ برکت کے لیے پڑھی، جس نے بھی چاہے 100 سال پڑھتا رہے یہ بات اسے پتہ نہیں چلے اور ہو سکتا ہے اس کے خلاف چلے. لیکن جس نے ہدایت کے لیے پڑھی اس کو پہلی مرتبہ یہ بات پتہ چل جائے گی، بشرطے کہ آرام سے باتوں پہ غور کر کے پڑھ رہا ہوں. آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، ایک آیت آپ عربی میں پڑھتے، نیچے ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر ترجمے پہ غور بھی کر رہے ہیں. چلتے چلتے آپ یہاں پر پہنچے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے دور حصے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے کہا اے میری قوم، اللہ نے تمہاری طرف جو رسول بھیجے ہیں پیغام دے کر ان کے پیچھے چلو. پھر آگے اس نے ایک دلیل دی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا، اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا.
ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ قرآن فارمولے دیتا ہے. قرآن کیا دیتا ہے؟ اللہ نے اس مرد کی بات قرآن کا سورہ یاسین کا حصہ بنا دیا. اس کا نام بھی نہیں لیا آیت میں، چونکہ اللہ کے نزدیک نام اہم نہیں ہے، کام اہم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتبعو، اتباع کرو، پیچھے چلو، من اس کے کہ جو لا یسألکم تم سے سوال نہیں کرتا، تم سے نہیں مانگتا. کیا؟ اجرن، اجرت نہیں مانگتا. اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج ہماری قوم زیادہ تر ان کے پیچھے چل رہی ہے جو اجرت مانگتے ہیں، جو اجرت مانگتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا، جتنا بھی کوئی خوش ہوتا رہے اپنے کام پر، بندے اپنی مرضی نہ دے دے، اپنی مرضی نہ ضرور دے پر جے اگلا منگے تو نہ دے. اور واقع میں سورہ یاسین غلطی نال ترجمے نال پڑھ لگی، تیرا نقصان ہو. میں تو غلطی ہوئی، میرے کو غلطی ہو گئی، میں سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ بیٹھا تے ان دے وچ لکھیا ہے بھی ان دے پیچھے ٹرو جڑا نہیں منگدا. تے تو آنا تے منگن دا نام نہ لو، میرا اپنا دل کیتا تے میں تینوں دے چھڑ سی، لیکن جے تو منگیا تے میری نہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تو مینو جتنیاں بھی دلیلاں دے لا، مینو میرے آئمہ اے آکھیا جیڑی گل قرآن دے خلاف ہوئے وہ نہیں ملی. آپ عوام یہ فارمولہ استعمال کریں، دیکھیں کیسے کیڑے مکوڑے ختم ہو، مچھر مکھیاں کیسے ختم ہو. لیکن جنہوں پتہ لگ جاوے تے مڑ بھی نہ کرے، او جاہل نہیں، جاہل مزاج ہو. ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھو محمد والے. تو اب اس سورۃ جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس پہ آ جائے. یہ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. تقریباً 2 سپاروں سے بھی زیادہ یہ سورت بنتی ہے، اتنی لمبی. اس کی آیت نمبر 134 اور یہ پہلے سپارے کے آخر میں جا کے آتی ہے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی جا کر بعد میں دیکھیے گا یعنی ترجمہ پڑھیے گا. ایویں نہیں کہ اردو ویک کے آج قبلہ صاحبہ کے ویک نہیں، میں ویک ساڈا ویکھو بھی کی ہوتا، کتاب کھول لی، چوپ چھڑا کٹ شک پلے نہ پلے. چمڑ دے ماسٹر ہے اس میں، کوئی کات لکھاؤ اتنے بڑی برکت ہوئی، وہ چمڑا ہدایت لینے کے ہم شیدائی نہیں، ہدایت کا شیدائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہدایت لے لو، موڑ بشاک سارا دن چمے رکھو. لیکن اگر ہدایت کے بغیر چمہ تو اللہ کو یہ چمہ پسند نہیں. تو وہ جو فرما رہے تلک امت قد خلت. آپ نے ترجمے پہ غور کرنا ہے اور آپ دیکھیں ترجمے سے ہی کیا کیا باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. میرے سوال کا جواب دینا رہنا میرے ساتھ ہے، تے ایویں نہیں جواب مانڈ دینا، سمجھ آئی ہو تو بڑھنا. ٹھیک ہے؟ تلک امت قد خلت، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ پہلا حصہ ہے، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. سمجھ آ گئی؟ سوال آپ سے، اے جن لوگوں کے بارے اللہ گل کرتا پیا، وہ مر گئے یا جیندے نے؟ دسو. وہ ایک امت تھی جو، وہ کچھ لوگ تھے جو مر گئے. سمجھ آ گئی؟ بس یہاں تک ہمیں پتہ چلا، یہ نہیں پتا وہ کون ہے.
میں تو دستے سے حالی تک نہیں پتا کہ وہ جڑے گزر گئے وہ کون ہیں، لیکن اتنا پتہ لگ گیا کہ یہاں تک بات ایسے لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو اب اس زمانے میں موجود گزر چکے۔ اگلا حصہ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو کام انہوں نے کیے تھے، جو کام جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ کن کے لیے؟ ان کے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے۔ تمہارے سے مراد وہ لوگ ہیں جڑے ہن سن دے پہ جدن قرآن لکھا ہے تے مڑ قیامت تائی جڑا بھی آیت سنے ان اللہ پیاتا ہے کہ اے نہ کھی کہ میرا دادا ایڈا شیر آئی میں نے بھی کھا تو کیڈا شیر تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہیں جو کام انہوں نے کیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ تم سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے کہ تھوڑے وڈے بزرگ بڑے نیک آن تے میرا پتر اونا دی گال نہ کر، تو جو اولاد ہے اونا دی تو دس تو کیڑا نیک سمجھ آ رہی ہے اللہ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، اب یہ قرآن سے ایک بیان مل گیا، ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا گزری ہوئے لوگ وہ کون ہیں اور جن کو اللہ کہہ رہے ہیں تم وہ کون ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن جیڑی گل اللہ سمجھائیدہ پہ وہ سمجھ آ رہی، نہ بھی پتہ لگے پچھلے کون آن، نہ بھی پتہ لگے جنہاں نال گل پئی ہوندی وہ کون آن، لیکن اے پتہ لگ گیا کہ جنہاں نال گل ہوندی پئی ہے انہاں دا عقیدہ اے ہائی بھائی بزرگاں جڑے کام کیتے نمبر سانو بھی ملنے تے اللہ کیا نہ تھانو ان دے نمبر ملنے جڑے تسا کیتا ہے، بزرگاں دی جے گل منی نے تے مڑ تا ٹھیک ہے تھوڑے عمل تو پتہ لگ سی کہ بزرگاں دی گل منی نے یا ایویں بزرگاں دے قصیدے پڑھ ٹھیک۔ اور ایک بندہ بیٹھا ہوئے شراب پہ پیندہ اک روندہ دادے اور بڑے نیک دادے اور آج تک شراب نمو نہ لائے اتو موڑے گھوڑ مار اے دادے دی تعریف نہ دونوں بچتا اسی بڑے گناہگار ہیں لیکن پاکا نو مندے ہیں مولا کرم کر نا اے استادیاں جیڑا کردہ ہے وہ چھاڑ دیں اللہ آگا ہے تھوڑے بزرگ جیڑے بھی نیک آن تُسی اپنے کمہ نال میں دستو تُسی کیویں دے ہو بزرگا کا نام لے کے میں نو دانا مار وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے تم سے یہ نہیں کہا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ میرا سونا تیرے حساب تو ٹائم ہو گیا میں اگے آپ اللہ پوچھے تو میں نو خیبر سنا تے نکل جا اے نہیں آکھنا تے جب میں آکھا میں تے خیبر آلے مولا نو منن آلا تے اللہ کہنے تو منن آلا ہے تے میں نو اپنے کمہ چو دکھا کتنا بنے یہ اللہ نے پہلے بتا دیا تاکہ بعد اچھ کوئی سیانہ نہ بڑے میں تے پتہ کوئی نہ آیت کا معنی سمجھ آ گیا تلک امت قد خلت وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ابھی آپ کو بتاتا ہوں پچھلی دو آیتیں پڑھ کے یہ امت کیڑی ہے جیڑی لگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کے لیے تھا جو انہوں نے کسب کیا کمائیاں کی کہتے کمائیاں تو مراد پیسے نہیں کمائی تو مراد کام دی کمائی عمل کی کمائی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے مَا كَسَبْتُمْ جو
تم نے عمل کیے، اور یہ مت سمجھنا کہ تم سے پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں سوال ہوگا وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم سے سوال ہوگا تم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے نہیں کیا کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب میں وہ 2 آیتیں سنانے سے پہلے آپ کو نا ایک مثال دوں، آپ کو تھوڑی سوادی بھی لگے گی۔ مثال سے یہ آیت والی بات اور سمجھو۔ بندہ گیا نوکری واسطے انٹرویو دیوڑ، بندہ گیا نوکری کے لیے انٹرویو دے، انٹرویو والوں نے سوال کرنے شروع کیے، یہی ہوتا ہے نا۔ انٹرویو والوں نے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی زمانہ کیسے گزرا ہے، آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک بورڈ کے امتحان میں آپ نے کتنے نمبر لیے تھے۔ یہ سوال غور سے سنو، اور آگے سے وہ جواب دے جی 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 بالکل میٹرک میرے ابے اور 80% نمبر لے، ابے اس آخنا میرا چاند پوچھا تیرے کو لو تو ابے دے نمبر دستا۔ چلو چلو میں ایک باری تیرے جامع دینا، قریب آدمی تیری نوکری تو مسئلہ یہ تو مجھے پتہ لگ گیا تیرے جواب نال کہ تیرا پیو لیک ہے، تیرا پیو، لیکن نوکری تا ملنی ہے جب پیو والی خوشبو تیرے بچوں کی آئی۔ چلو 80 نہیں تو 60 لے لے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے دس تیرے کتنے آیا ہے؟ اے آدھا جی میرے دادے دے 85 آئے، 85% آپ دادے ہو رہے۔ انٹرویو والا موڈ بھی بڑا نرم دے رہا ہے، اس آکھیا اچھا دادے ہو رہے 85%، مطلب تو تا ایک لیک پڑھے لکھے گھر نال تیرا تعلق، این دا مطلب ہے تیرے بھی نمبر چنگے ہو سکتے۔ اپنے دس آدھا میرے پردادے دے 90% آئے، ہونا سا کیا بڑھ میرا چاند تو ہے تو شکل گوم کرتے یا پیو نو گال یا دادے نو یا پردادے نو انہوں نوکری دیں دے آئے، انہوں دے نمبرہ نال تینوں نوکری کوئی نہیں ملی، تینوں نوکری ملنی ہے تیرے نمبرہ نال۔ اللہ پیادا ہے، اے نہ دسو رسول پاک دی کیا بات، مولا علی دی کیا بات، امام حسن حسین دی کیا بات، اے دسو جیڑا کچھ او 10 گئے او تسی کتنا کر دو۔ یہ جو بات ہے آیت میں یہ پہلے قوموں کی ہو رہی ہے، لیکن جو فارمولہ اللہ دے رہا ہے وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ پچھلے جیڑے پٹھے سدھے کر کے گئے نظریے بنا کے اے مسلمانوں تسی بھی ایک کام نہ شروع کر دیں، لیکن اس واقعہ کوئی نہیں ایسا ہی کر سونے علی دے صدقے اسی نکل جائیں، صدقے نہیں سونے علی دی منیا نکلنا ہے، اینج نہیں صدقے نکلنا، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ کے رسول تو پوچھ لو کیویں نکلنا ہے، بعد صدقے مت کے ادھر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آئے 2 آیتیں پچھلی بار تاکہ پتہ چلے وہ گزری ہوئی امت کون ہے اور پتہ چلے کتنی بڑی ہستیاں تھیں۔ آیت نمبر 132 اور 133 پڑھ لگو، اور اس کے بعد یہ 134 آپ کو سنا دی، دل کا امت قد خلق میں 132 سورۃ البقرہ فرمایا وَوَصَّى بِهَا، اور اسی بات کی وصیت کی، کس نے؟ ابراہیم۔ نا یاد رکھنے دیں، ابراہیم بنی ہے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، 2 گئے، یعقوب کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں، ایک ہی حالت تمہاری ہونی چاہیے کہ جب بھی تمہیں موت آئے تم اللہ کے فرما بردار۔ اے مسلمون دا ساڑھے والا مطلب نہیں جن دا شناختی کارڈ تے ریکارڈ نادرہ لکھیا ہوتا ہے مسلمان، باہمیں کرتوت ایک بھی مسلمان والا نہ۔ تو ہمارے مسلمان میں اور اللہ کے مسلمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ عربی زبان میں مسلم کا معنی ہے جو اللہ کے آگے جھکا ہو، یعنی اللہ کا حکم مانتا ہو، تسلیم ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں پیدائشی مسلم اس طرح سے مسلم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اللہ آپ ہی ایک نو مسلم تے گھر چا پیدا کرے، دوے نو کافر تے گھر پیدا کرے تے موڑا کھے کہ اے جنت او دوزخ، دونوں کے کام دیکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ لمبی داستان ہے، ابھی اس کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا وصیت کی اپنے بیٹوں کو؟ اللہ کی فرما بردار زندگی گزارنا، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے۔ اینا کیا ہے؟ اسی تسلیم ہو جیسا ہے پہلے 2-4 سال موجہ کر لوں، نہیں، چونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں، ہوڑی سدھے ہو جاؤ، ہوڑی سدھے ہو جاؤ۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے سامنے تسلیم۔ 132 یہ آیت تھی 133۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت قریب آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تسی غور کرو، نہ ابراہیم نو نہ یعقوب نو آخری ٹائم تے پلاٹا تے زمینہ تے پیسے دی فکر کوئی نہ آئی، یہ فکر آئی کہ میرے بچے بعد اللہ دے بڑھ سڑ یا نہ بڑھ سڑ۔ اب اللہ نام بھی بتا رہے اور کام بھی بتا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، اور وہ کون ہے آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابھی تک کتنے بندے ہو گئے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، 4 بندوں کے 4 نبی ہیں، 4 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کون ہے؟ ایک ہے یا 2 ہے یا 3 ہے؟ الہًا واحدًا، جو ایک ہی معبود ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کریں گے تو باہر نکل کے 2 نمبریاں کریں گے، نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی آگے تسلیم رہیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ بات کر کے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ اور اب آپ کو بتا دوں، ایجڈ اللہ پہنے نا تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب قرآن کی یہ آیات اتری، اس زمانے کے اہل کتاب تھے یہودی اور مسیحی، ایک ہی آتے ہیں ساڑھا پردادا حضرت یعقوب، سانو کیڑی فکر دادے دے دامن پھات کے سائنج نکل جانے، دادے سانو چھڑا گئے، ایک یعقوب نہیں، ساڑھا پردادا اسحاق، ساڑھا پڑ دادا ابراہیم ہے، جیسے اتنے بہت بان چھڑ دے، ابراہیم بہت بننے اور دے صدقیہ صدقے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا چند تو داس تو کتنے بننے،
جڑے ابراہیم بننے او دا درجہ ابراہیم نو ملنا ہے، تینوں نہیں ملنا. یہ نظریہ ہے. اور یہ بنی اسرائیل حقیقتاً بھی بنی اسرائیل کہتے ہی حضرت یعقوب کی اولاد کو. وہ فقط امت نہیں تھے، نسل تھے. اس حالات بھی غور نہ چھوڑو، ٹھیک ہے نا، میرے سمیت نسل تھی. کس کی؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کا ایک لقب اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ. اس کا مطلب اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور تو اسرائیل نہ ہی بدنام ہو گیا، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات قومہ اتنا گند کر دیا کہ نبیوں کے نام ہی بدنام کر چھڑ، جی میں قوم لوط بدنام، نبی کا نام بدنام کر چھڑ. اسی طرح اسرائیل. تو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، جی بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اسی ایڈی اچھی نسل چوہائیں، اسی تا لازمی جنت جائیں. اللہ کیا نا پتراؤں نا. اے جڑے تسی جنہ دے قصیدے پہ پڑھ دے ہو نا، ابراہیم ایڈا اچھا، سونا اسحاق، سونا یعقوب، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. جو کام انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے تھے، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم کر رہے ہو. اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا ایڈے لیک جو تھوڑے پرداتے ہاں تو تسا مڑ گاند کیوں کی تھے. تمہارے سامنے تمہارے اپنے اعمال آئیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب آپ نے اگر قرآن میں یہ بات واضح پڑھ لی، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، چند آیتیں آگے جاؤ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 بھی بالکل یہی آیت. یعنی بندے اتنے ڈھیٹ آن کے اللہ نے دوبارہ موڑ آکڑا پہ اے انہاں دے پاکاں دے ناماں تے تسی نہ نکلن دی کوشش کرو. توجہ فرما رہے ہیں، غور سے سنیں میری علائش، بس میں تمام کرنے لگا ہوں. غور سے سنیں کہ یہ فارمولہ آپ نے قرآن سے پڑھ لی، حدیث ثقلین آپ نے سنی، تو اسی قرآن ال گئے، قرآن تو سب پڑھیا بچو اے گال بھی پڑھ لی، اور سمجھ آ گئی کہ پچھلے دے نمبر سانو نہیں لگ رہے. تے اسی اپنے نمبر اپنے کماں نال آپ لوانے، اپنا پیپر اسا آپ حل کرنا. دادے اور جڑا پیپر کر کے گئے ہیں وہ سانو نمبر کوئی نہیں لگے. توجہ فرما گئے. تو یہ فارمولہ جب آپ نے پڑھا، موڑ جناب قبلہ حیدر نقوی صاحب آئے اور نہ ترانگے چاہ کے آکھیا کہ تسی گناہگار بھی ہوئے تے مولا علی دے صدقے تسی انہاں دے منن والے ہو. اور نہ ایڈے دین دیا خدمتاں کیتیاں، اللہ انہاں نوں اتنی اجازت نہیں دینی کہ اپنے گناہگار منن والوں لے کے وقت جاون. تساں کہ سبحان اللہ، اے سبحان اللہ دستی پئی ہے، تساں قرآن کوئی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اے بندہ مولا علی تے بھی کوڑ ماردا پیا، تھانوں پتہ کوئی نہیں. تے جب پتہ کرنا نے مولا علی کیا کیا ہے تے موڑ جا کے مولا علی دے کلام علی کتاب میں جو بلاغہ پڑھ. او تا مالک اشتر جڑا اتنا قریبی ہے. مالک اشتر کتنے قریبی تھے؟ مولا ان سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مالک تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میں رسول اللہ کے لیے تھا. یعنی جی میں رسول پاک مینوں حکم دے چھڑ دیا تے موڑ میں نام ویکھدا کہ سامنے کون ہے، میں پھر چڑھائی کر دیتا. تو بھی اون جی ہے کہ تو نو ویدا کہ تو صرف ویدا بھی علی کی چند، علی کی حکم دیتا ہے، اور اس تو بعد سامنے کوئی بھی کھلا ہوئے تینوں کوئی پرواہ نہیں. اس مالک اشتر کو جو خط لکھا ہدایت نامہ جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، وہ ذرا ایک باری خط پڑھ لو ساری آواز نکل جائے. مالک اشتر کو دھمکی پہ دھمکی دی ہوئی ہے مولا نے. مالک جہاں تو جا رہا ہے، خلاصہ نچوڑ بتا رہا ہوں ورنہ وہ خط پڑھ دے والا، اگر تو نے عوام کے حقوق ادا نہ کیے، اگر عوام کے ساتھ برابر انصاف کے ساتھ سلوک نہ کیا تو سب تو پہلے میں تیری خبر لے سکتا. اے نہیں آکھیا مالک تو میرا قریبی ہے، مصر جا کے جو مرضی لوٹ پا دے، رب جانے تے علی جانے. ساڈا فارمولہ
ڈیڈ دا کھا جاؤ برا دا کھا جاؤ لٹ لو 2 نمبری کرو ناپ تولج کمی کرو رب جانے تو حسین جانے کیونکہ مولا دا ماتمی سبحان نوا دین کاٹ کھلا رہے. تو اس نے مالک اشتر مولا علیہ السلام نے مالک اشتر کو فرمایا کہ اگر تو نے عوام کے ساتھ معاملہ صحیح نہ رکھا تو جو تجھ سے اوپر ہے یعنی میں تجھے نہیں چھوڑوں اور وہ جو مجھ سے اوپر ہے اس کے سامنے تو تیری حیثیت ہی کوئی نہیں. وہ تو پھر بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کی گردنیں توڑ دیتے. اگر تو نے عوام کے ساتھ ظلم کیا تو اے مالک یاد رکھ پھر تیرے مخالف وہ عوام نہیں ہوں گے ان عوام کا اللہ تیرا دشمن ہوگا. اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی کی کوئی اوقات. یہ دھمکی دیے مالک کو اتنے قریبی تو اسی این مرنا مولا قبر چوڑا فرشتے 2 چاٹ مار کے نکلو تو میری پارٹی تو بندہ ہے. مولا علی نہ ہو گئے کوئی تھوڑا سیاستدان ہو گئے کہ پولیس تو بندے کسی جرم ہے تو وہ سیاستدان آ کے میرا ووٹر چھاڑ دے. یہ پاکستان جیسے کرپٹ معاشرے میں تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے عادلانہ نظام میں یہ کام ہاں یہ ضرور ہے. آخری بات یہ ضرور ہے کہ جس نے ان کی تعلیمات پہ کام دھرا اپنی اصلاح کی کوشش کی انسان تھا کمی بیشی رہ گئی تو اللہ ان سے کہے گا آپ کا شاگرد تھا کوشش بھی کی ہوئی ہے جو کمی بیشی رہ گئی ہے آپ آ کے شفاعت کرو میں اس کو بخش دوں. لیکن یہ نہیں کہ وہ سارا پیپر ہی خالی چھڑیا ہوگا کیونکہ مجلس ہے جو بڑا سونا ہے بڑے بڑے خطیب تو کہ تسی جس نے جانا کیا مطالعہ دے رب جانے تھے حسین جانا اور مولا حسین آپ پہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ ہے کیونکہ حسین دی پوری زندگی گواہ ہے کہ جیڑا رب جانے کوئی حسین جانے رب تو ہٹ کے حسین کو نہ جانے جیڑا آنگا ہے او کوڑ مارا. توجہ فرما رہے صلوات پڑھ دے محمد والے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 جو میں نے کہا 141 میں دوبارہ یہی آیت بالکل انہی لفظوں میں تکرار بھی ہوئی ہے اور تکرار کا مطلب ہوتا ہے بھی گال بڑی ضروری ہے تو لوگوں نے وچ بڑی بھی زیادہ ہوئی دوبارہ سپرے کرنا پڑتا پہ مارن واسطے. ایک سپرے نہ کیڑا نہیں مریا دوبارہ پھوڑ کرو تاکہ سمجھ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے اور قرآن کے سائے میں اہل بیت اطہار سے تمسک کرتے ہوئے اپنی جتنی زندگیاں باقی رہ گئی ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک 2 جملے ذکر مصیبت. عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 2 ہی قیمتی چیزیں ایک قرآن ایک میرے اہل بیت. قرآن کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اہل بیت کے ساتھ کیا کیا امت نے اہل بیت کے ساتھ اس امت نے جو کیا اس کی گواہی یہ محرم اور سفر کے مہینے دے. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے عزیز ڈپلا صاحب جو حضرت عباس کا ذکر کر رہے تھے میں بھی اسی ذکر سے ایک اور ہستی کا ذکر جوڑ رہا ہوں. وہ ہستی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پیاسے تھے ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اب میرے چچا عباس پانی لینے گئے تو تھوڑی دیر انتظار کرو میرے چچا پانی لے کر آئیں گے. میرے چچا بڑے بہادر ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں.
بس تھوڑی دیر صبر کرو. بچے کون تھے؟ وہ یتیم جن کے والد ابھی ابھی کربلا میں شہید. ایک یتیمی کا داغ، ایک پیاس کی شدت. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ تصور کرو ایک دن میں کتنی شہادتیں دیکھ چکے تھے. اور خود بی بی سکینہ اپنے بھائی شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے کی برچھی دیکھ چکے. اور اس سے بڑھ کر کیا گزری ہوگی سکینہ پر جب دیکھا ہوگا کہ ابھی ابھی بابا اصغر کو پانی پلانے لے کر گئے، لیکن جب واپس لائے ہیں تو اصغر نے پانی تو نہیں پیا، ہاں اصغر کا خون. بھال کا تیر علی اصغر کو لگ چکا ہے. سکینہ نے کیا کیا نہیں دیکھا کربلا. بس اس بچی نے جو الوداع کیا ہے اپنے بابا کو. امام حسین جب میدان جہاد میں جانے کی تیاری کر لی، تمام خیموں میں جا کر الوداع کیا اپنی بہنوں سے، سید سجاد سے. پھر ایک اس خیمے میں گئے جس میں فقط یتیم بچے تھے. جب یتیم بچوں سے الوداع کرنا شروع کیا، سکینہ بابا کے ساتھ اندر نہیں گئی، دور کھڑی. کیوں؟ خاندان نبوت کی بیٹی ہے. نبی کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی باپ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرے، کیونکہ جب یتیم کسی باپ کو اپنے بچے سے پیار کرتے دیکھے گا تو اسے اپنے بابا کا دکھ تازہ ہو جائے. تو سکینہ اگرچہ 6 سال کی عمر ہے لیکن دور کھڑی دیکھتی رہی کہ بابا ایک ایک یتیم سے کیسے دست شفقت پھیر رہے ہیں، ان سے الوداع کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین جب بھی کسی کا باپ شہید ہوتا تھا اس کو فرمایا کرتے تھے آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھو. شاید سکینہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا بابا چلا جائے گا تو پھر میں بابا کے بعد کس کو بابا کہوں. جب سب الوداع کر لیے حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور چلنے کا حکم دیا، لیکن وہ ذوالجناح نہیں چلا. اب جو نگاہیں نیچے گئیں تو دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی. بڑے درد سے فرمایا حسین نے میری بچی اپنے بابا کا راستہ چھوڑ. دیکھ تو رہی ہو میرے سب عزیز شہید ہو چکے اور اب آپ کے بابا کو بھی اسی میدان میں جانا ہے. سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کا راستہ نہیں روکوں لیکن میری ایک آرزو ہے، جانے سے پہلے ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے اتر آئی. حسین گھوڑے سے نیچے اترے. سکینہ بتائیے، کہتی ہے بابا میرے سامنے بیٹھ جائیے. حسین بیٹھ گئے. قریب جا کر کہتی ہے بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی. فرماتی ہے بابا یہ لوگ بہت ظالم ہیں، آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ننھی بچی کا دل بوجھ چکا تھا اور ہوا بھی کیا بعد میں سکینہ کو تماچے کھانے پڑے، کانوں سے در کھینچ کر اتار لیے گئے، خون بہتا رہتا تھا اس بچی کے کانوں سے. کیا کچھ نہیں ہوا، دل گویا بوجھ گیا تھا. فرماتی ہے بابا حسین آیا ممکن ہے ہمیں ہمارے جد کے حرم میں پہنچا دے اور اس کے بعد آپ ان کا مقابلہ کریں. حسین نے فرمایا میری بچی اگر یہ لعین اس کی اجازت دے دے تو میں ضرور یہ کر دیتا، لیکن یہ مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے، بس آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں. اب بچی کہتی ہے اچھا بابا ایک دفعہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر اسی طرح میرے سر پہ ہاتھ پھیریے جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. شاید سکینہ یہ بات جان چکی تھی، یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے بابا جب بھی کسی کا باپ شہید ہوتا تھا تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد حسین کو بابا سمجھنا. اب اپنی سکینہ کو بھی بتا دیجئے کہ جب آپ شہید ہو